بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین گرامی، ہم آج آپ کی خدمت میں اصحاب اخدود کا واقعہ عرض کریں گے۔ حضرت صہیب الرومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم سے پہلے لوگوں میں سے ایک بادشاہ گزرا ہے، اس کے پاس ایک ساحر تھا۔ جب وہ ساحر بوڑھا ہو گیا تو اس نے بادشاہ سے کہا کہ میں بوڑھا ہو گیا ہوں، مجھے ایک ہوشیار لڑکا دیا جائے تاکہ اس کو سحر کا علم سکھا دوں۔ چنانچہ بادشاہ نے اس کو ایک لڑکا علم سحر سیکھنے کے لیے دے دیا۔ اس کے راستے میں ایک راہب یعنی عیسائی پادری رہتا تھا۔ وہ لڑکا اس کے پاس آنے جانے لگا، اس کو راہب کی باتیں اچھی لگنے لگیں۔ جب بھی ساحر کے پاس جانے کے لیے نکلتا تو اس راہب کے ہاں ضرور جاتا اور اس کی صحبت میں بیٹھتا، اور جب ساحر کے پاس پہنچتا تو وہ اس کو دیر سے آنے پر مارتا۔ لڑکے نے راہب سے اس بات کی شکایت کی تو راہب نے کہا، جب تجھے ساحر سے کوئی خطرہ ہو تو کہہ دیا کرو کہ میرے گھر والوں نے مجھے روک لیا تھا، اور جب گھر والوں سے ڈر ہو تو ان سے کہہ دیا کرو کہ ساحر نے مجھے روک لیا تھا۔ سلسلہ یوں ہی چلتا رہا۔ ایک دن اس لڑکے نے دیکھا کہ کسی بڑے چوپایا نے لوگوں کا راستہ روک رکھا ہے۔ اس نے کہا کہ آج معلوم ہوگا کہ ساحر افضل ہے یا راہب۔ چنانچہ اس نے ایک پتھر ہاتھ میں لے کر دعا کی، اے اللہ، اگر راہب کا دین سچا ہے تو یہ جانور میرے پتھر سے مارا جائے تاکہ لوگوں کو گزرنے کا راستہ مل سکے۔ یہ کہہ کر اس نے وہ پتھر مارا اور وہ جانور ہلاک ہو گیا اور لوگوں کو گزرنے کا راستہ مل گیا۔ لڑکے نے آ کر راہب کو سارا واقعہ بتایا تو راہب نے اس سے کہا، اے بیٹے، آج سے تو مجھ سے افضل ہے۔ میں دیکھ رہا ہوں کہ تو اپنے کام میں انتہا کو پہنچ چکا ہے اور عنقریب تو ایک آزمائش سے دوچار ہوگا۔ اگر تو کسی آزمائش میں مبتلا ہوا تو کسی کو میرا نہ بتانا۔ وہ لڑکا پیدائشی اندھے اور برس کے مریضوں کو ٹھیک کر دیتا تھا اور لوگوں کا دیگر امراض میں بھی علاج کرتا تھا۔ بادشاہ کے ایک مصاحب نے اس کے متعلق سنا جو کہ نابینا تھا، تو بہت سے ہدیے اور تحفے لے کر اس کے پاس آیا اور اس سے کہا کہ اگر تو مجھے شفا دے دے تو یہ سب کچھ تیرے لیے ہوگا۔ لڑکے نے کہا، میں کسی کو شفا نہیں دیتا، شفا تو اللہ تعالیٰ ہی دیتے ہیں۔ اگر تو اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے کا وعدہ کرتا ہے تو میں اللہ تعالیٰ سے دعا کر دوں گا، وہ تجھے شفا دے دے گا۔ وہ آدمی ایمان لے آیا تو اللہ تعالیٰ نے اس کو شفا دے دی۔ پھر وہ اپنے بادشاہ کے پاس آیا اور اس کے پاس اس طرح بیٹھا جیسے پہلے بیٹھا کرتا تھا۔ بادشاہ نے اس سے پوچھا کہ یہ تیری بینائی کس نے لوٹائی؟ اس نے کہا، میرے رب نے میری بینائی لٹائی ہے۔ بادشاہ نے کہا، کیا میرے سوا بھی تیرا کوئی رب ہے؟ اس نے کہا، ہاں، میرا اور تمہارا رب اللہ ہے۔ بادشاہ نے اس کو پکڑا اور اس کو برابر سزا دیتا رہا، یہاں تک کہ اس نے بادشاہ کو لڑکے کا پتہ بتا دیا۔ چنانچہ لڑکے کو لایا گیا۔ بادشاہ نے اس سے پوچھا، اے بیٹے، تم اپنے سحر میں اس کمال کو پہنچ گئے ہو کہ پیدائشی اندھوں اور برس کے مریضوں اور دوسرے لا علاج مریضوں کو ٹھیک کر دیتے ہو؟ لڑکے نے جواب دیا کہ میں کسی کو شفا نہیں دیتا، شفا تو اللہ تعالیٰ ہی دیتے ہیں۔ بادشاہ نے اس کو پکڑا اور اس کو برابر سزا دیتا رہا حتیٰ کہ اس نے راہب کا پتہ بتا دیا۔ چنانچہ راہب کو لایا گیا اور اس سے کہا گیا کہ تو اپنے دین سے پھر جا۔ اس نے انکار کیا۔ بادشاہ نے ایک آرا منگوایا اور اس کے سر کے بیچ میں رکھ کر اس کو چیر دیا اور اس کے 2 ٹکڑے زمین پر گر پڑے۔ پھر بادشاہ کے اس مصاحب کو لایا گیا اور اس کو بھی اپنے دین سے پھر جانے کا حکم دیا گیا۔ اس نے بھی انکار کیا۔ چنانچہ اس کے سر کے بیچ میں آرا رکھ کر اس کو چیر دیا گیا، جس سے اس کے دونوں حصے زمین پر گر پڑے۔ پھر اس لڑکے کو لایا گیا اور اس کو بھی اپنے دین سے پھر جانے کا کہا گیا۔ لڑکے نے بھی انکار کیا تو بادشاہ نے اس کو اپنی ایک جماعت کے حوالے کر کے کہا
کہ اسے فلاں پہاڑ پر لے جاؤ اور اس کے اوپر چڑھاؤ۔ جب پہاڑ کی چوٹی پر پہنچ جائے تو دیکھو کہ اگر یہ اپنے دین سے پھر جائے تو چھوڑ دو، ورنہ اس کو وہاں سے گرا دو۔ چنانچہ وہ لوگ اس لڑکے کو لے گئے اور پہاڑ کے اوپر لے جا کر گرانے لگے۔ تو اس لڑکے نے کہا کہ اے اللہ، تو مجھے ان لوگوں سے بچا جیسے تو چاہتا ہے۔ چنانچہ وہ پہاڑ ہلنے لگا اور وہ سارے اس سے گر کر ہلاک ہو گئے، اور لڑکا صحیح سالم بادشاہ کے پاس چلا آیا۔ بادشاہ نے اس سے ان لوگوں کے متعلق پوچھا کہ وہ کہاں رہ گئے۔ لڑکے نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ان کے شر سے محفوظ رکھا۔ بادشاہ نے پھر اس کو اپنی ایک جماعت کے حوالہ کیا اور کہا کہ اس کو ساتھ لے جاؤ اور ایک کشتی میں سوار کرو، پھر جب سمندر کے بیچ میں پہنچو تو دیکھو کہ اگر اپنے دین سے باز آ جاتا ہے تو چھوڑ دو، ورنہ اس سمندر میں اس کو غرق کر دو۔ چنانچہ وہ لوگ اس کو ساتھ لے گئے۔ لڑکے نے پھر دعا کی کہ اے اللہ، آپ اپنی قدرت سے ان لوگوں کے شر سے میری حفاظت فرمائیے۔ چنانچہ وہ کشتی ہی الٹ گئی، سب غرق ہو گئے اور لڑکا صحیح سالم واپس چلا آیا۔ بادشاہ نے اس سے پوچھا کہ تیرے اصحاب کا کیا ہوا؟ اس نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ان کے شر سے محفوظ رکھا۔ پھر اس لڑکے نے خود ہی بادشاہ سے کہا کہ تو مجھے قتل نہیں کروا سکتا جب تک کہ تو میری بات پر عمل نہیں کرے گا۔ بادشاہ نے کہا کہ وہ کیا بات ہے؟ لڑکے نے کہا کہ کھلے میدان میں لوگوں کو جمع کرو اور مجھے کھجور کے ایک تنہ پر لٹکاؤ، پھر میرے ترکش سے ایک تیر لو اور پھر اس تیر کو کمان کے بیچ میں رکھ کر بسم اللہ کہہ کر چلاؤ، اس طرح میں مر جاؤں گا۔ چنانچہ بادشاہ نے ایک وسیع میدان میں لوگوں کو جمع کیا اور اس کو کھجور کے ایک تنہ پر لٹکایا، پھر اس کے ترکش سے ایک تیر لے کر اس کی کمان کے بیچ میں رکھ کر کہا بسم اللہ رب الغلام، اللہ کے نام سے جو اس لڑکے کا رب ہے۔ پھر اس تیر کو چلایا تو وہ سیدھا جا کر اس کی کن پٹی پر لگا۔ اس نے اپنا ہاتھ کن پٹی پر رکھا جس جگہ پر تیر لگا تھا اور پھر مر گیا۔ اس عجیب واقعہ کو دیکھ کر یک لخت لوگوں کی زبان سے نعرہ بلند ہوا کہ ہم سب رب غلام پر ایمان لاتے ہیں، ہم سب رب غلام پر ایمان لاتے ہیں، ہم سب رب غلام پر ایمان لاتے ہیں۔ کسی نے بادشاہ کو جا کر بتایا کہ آپ کو جس چیز کا خطرہ تھا وہ واقعہ ہو گیا۔ لوگ ایمان لے آئے۔ بادشاہ بڑا پریشان ہوا اور ارکان سلطنت کے مشورے سے بڑی بڑی خندقیں آگ سے بھروا کر حکم دیا کہ جو شخص اپنے دین سے نہیں پھرے گا اس کو آگ میں جلا دیں گے۔ چنانچہ بہت سے آدمی جلائے گئے۔ اس دوران ایک عورت جس کی گود میں ایک بچہ تھا، اس کو آگ میں گرنے سے ذرا ہچکچاہٹ ہوئی تو چھوٹا سا بچہ بولا اماں جان صبر کرو کیونکہ آپ حق پر ہیں۔ ناظرین گرامی، اس قصہ سے ہمیں معلوم ہوا کہ زمانہ قدیم کے بادشاہ اپنی ذاتی مصلحتوں کے لیے ساحروں اور کاہنوں کی خدمات حاصل کیا کرتے تھے۔ سحر ایک حقیقت ہے جس کے باقاعدہ اصول و قواعد موجود ہیں۔ جنگ و فساد کے موقع پر اپنی جان بچانے کے لیے جھوٹ بول دینا جائز ہے۔ اپنے عقائد و نظریات پر ثابت قدم رہنا چاہیے۔ اولیاء کرام کی کرامات کا اثبات ہوتا ہے جیسا کہ اہل سنت کا نظریہ ہے۔ اس حدیث سے، اس واقعہ سے یہ بھی ثابت ہوا کہ نیک مومن کی دعا ضرور قبول ہوتی ہے۔